عرب کی جہالت، نبی پاک کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پوری دنیا، خاص کر کے عرب کی کیا حالت تھی۔ دنیا میں کس قدر تعصب، جہالت اور بے دینی تھی۔ لوگ ظالم و جابر اور فاسق تھے۔ وہ بت پرست، زانی، شرابی، جوئے باز تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے اور اپنی عورتوں کے ساتھ شرمناک سلوک کرتے تھے۔ ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ تو پہلے ہی سے انبیاء کے ذریعے شروع ہو چکا تھا، لیکن پہلی امتوں کو بار بار ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ راستہ بھٹک جاتے کیونکہ ہر کسی نے اپنا الگ مذہب بنا رکھا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ بہت سی تہذیبیں جو کبھی ترقی یافتہ تھیں اپنی پہچان کھو چکی تھیں۔ ان کی روایات اور اسلام کے غلبے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ لوگ جو اسلام دشمن تھے اور چراغ ہدایت کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ظلم کے قصے اور نبی کی استقامت کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سمیری اور ہندو تہذیبوں کی کیا حالت تھی؟ کیا آپ نبی پاک اور جادوگرنی کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ عرب کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ دعوت اللہ انبیاء علیہ السلام کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آتے ہیں، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی، جو انقلاب عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا۔ وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی آنکھ نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت ناگفتہ تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فراہم کیا جاتا۔ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک کوٹری میں داخل ہو جاتی، خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ تک نہ لگاتی۔ بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے، لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چھچندر، چوہے اور سانپ تک کھا جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، لوگ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر آتی۔ مثلاً ایفا عہد، حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی تھی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں سب کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بدکاری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جس وقت اسلام دنیا میں آیا، مشرق و مغرب دونوں جہانوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آج ان ممالک میں بسنے والی قومیں اپنے اپنے ثقافتی ماضی کی عظمت کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے بہت پہلے ان اقوام کی علمی اور ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ ضلالت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انسانیت آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔
شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ جزیرہ نمائے عرب میں ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ قبل از بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم اور ایران اپنے وقت کے عالمی طاقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کے بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برتری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھیں۔ طبقاتی کشمکش تمام تر قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بنی ہوئی تھیں۔ سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی تک محیط ہو چکا تھا۔ تاریخ کا سفر جاری رہا اور سیاسی، سماجی، روحانی اور اقتصادی زنجیروں کی گرفت سے بچنے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی۔ ایرانیوں اور رومیوں کے حکمران طبقے پرآسائش زندگی گزار رہے تھے۔ حکمرانوں کے گرد خوشامدیوں کا ٹولہ جمع ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل ہنر بھی ان حکمرانوں کی دہلیز پر کھنچے چلے آ رہے تھے۔ یہ اہل کمال بھی اپنا کمال ان حکمرانوں کی پرآسائش زندگیوں کو مزید پرآسائش بنانے کے لیے استعمال کرتے، شاہی خزانے سے انعام پاتے اور حکمران عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے عشرت قدے سجاتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ حکمران اور محکوم طبقوں کے درمیان نفرت کی ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ ظلم کا بازار گرم تھا اور سلطانی جمہور کے کہیں بھی آثار نظر نہ آتے تھے۔ عیسائی دنیا بھی عجیب فکری اور نظری تضاد کا شکار تھی۔ آسمانی ہدایت میں رد و بدل کے بعد اس کی صورتحال بھی بدل چکی تھی۔ 4 صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یونانی خرافات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے کیف مراسم تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ روم کے مشرقی ریاست میں اجتماعی بدنظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجبور اور بے بس عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فساد شروع ہو چکے تھے۔ اخلاق و کردار کی باتیں قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ ہر چیز پر شیطانیت غالب آ چکی تھی۔ غلامی کے ادارے کو عمرا نے اپنی ضرورت بنا لیا تھا۔ رومیوں کے اعلیٰ طبقات نے زمینوں پر قبضہ جما کر غلاموں کی کثیر تعداد کو کھیتی باڑی پر لگا رکھا تھا۔ ان غلاموں کی اولاد بھی خون پسینہ ایک کر کے زمین کا رزق بنتی رہی۔ رومی غلاموں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے۔ پہلی صدی عیسوی میں رومیوں کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہوا تو غلاموں کی آبادی میں بھی کمی واقع ہونے لگی، جس کے نتیجے میں محنت کش افراد کی نفری بھی کم ہو گئی۔ بہت سے جاگیردار جزوی طور پر اپنی زمینیں مزاروں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رومی معاشرہ وحشت، درندگی اور بربریت کی علامت بن چکا تھا۔ حاکم اور محکوم کے 2 طبقے وجود پہ آ چکے تھے۔ ایک طبقہ عمرا کا تھا جس کا مقصد عوام پر حکومت کرنا تھا، اور دوسرا عوام کا محکوم طبقہ تھا جو نسل در نسل حکمران طبقے کی خدمت بجا لا رہا تھا۔ یورپ میں ابھی تک تہذیب و تمدن اور علم و اخلاق کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ یہ قومیں جہالت و ناخواندگی اور جنگ و جدل میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ظلم و جہالت کی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں، مگر بار بار مصائب و مشکلات میں گھرنے کے باوجود بھی یہ عقل کے ناخن نہیں لے رہی تھیں۔ دوسری طرف یہ قومیں مہذب اور متمدن معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھیں، اور ترقی یافتہ تمام قومیں ان سے تقریباً ناآشنا تھیں۔ مشرق و مغرب کے ممالک میں جو انقلاب انگیز واقعات سے تغیرات پیش آ رہے تھے، ان سے ان قوموں کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ نہ دینی حوالے سے ان کے پاس کوئی طریق تھا اور نہ سیاسی دنیا میں ان کا کوئی مقام۔ رابرٹ برفارڈ لکھتا ہے، 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی تدریجاً گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت و بربریت زمانے قدیم کی وحشت و بربریت سے کئی درجہ زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں یہ تمدن بہار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس وغیرہ میں بھی تباہی، طوائف الملوکی اور ویرانی کا دورہ تھا۔ بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ میں بسنے والے یہودی دنیا کی دیگر تمام اقوام سے اس لحاظ سے ممتاز تھے کہ ان کے پاس آسمانی دین کا بہت زیادہ علم تھا، لیکن یہ یہودی دیگر وجوہات کی بنا پر مذہب و سیاست اور تہذیب و تمدن میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پر زیادہ اثر انداز ہو سکیں۔ دولت کی ہوس، غرور، تکبر، ہوس پرستی، نسبی تکبر اور قومی غرور کی وجہ سے ان کے اندر مخصوص ذہنیت پیدا ہو گئی تھی جو انہیں عوامی سطح پر آنے سے روکتی تھی۔ راہ حق سے لوگوں کو منع کرنا ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ قرآن نے ان کی اخلاقی پستی، مسخ شدہ ذہنیت اور اجتماعی فساد کی بڑی احسن انداز میں نقشہ کشی کی ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کی باہمی رقابت 6 صدی عیسوی کے آخر میں اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے، خون بہانے اور مفتوح اقوام کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھتے۔
اس صفاقی جبر و تشدد اور وحشت و بربریت کے اس ماحول میں جس کا مظاہرہ یہ دونوں مذاہب وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے دور حکومت میں انسانیت کے پاسباں ہوں گے اور حق و انصاف اور عدل و مساوات کی اقدار کی پاسداری کریں گے؟ ناظرین، اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں بے شمار تہذیبیں عروج و زوال سے دوچار ہوئیں، لیکن آج چند ایک کے سوا سب اپنا تشخص کھو چکی ہیں، جن میں سے چند تہذیبوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جنوبی عراق میں شمال کی طرف سے ایک نئی قوم کے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ دھات کے استعمال کی ترقی یافتہ صنعت اور کمہار کے چاک کی ایجاد لے کر آئے تھے۔ 3000 قبل مسیح سے کچھ عرصہ قبل جنوبی عراق پر اس اجنبی قوم کا قبضہ ہو گیا جو ایک متمدن قوم تھی، اور یوں سمیری تہذیب وجود میں آئی۔ اہل مصر بھی شاندار تہذیبی روایات کے حامل تھے۔ سمیری تہذیب مصری تہذیب سے قدیم تھی۔ اہل مصر ایک ترقی یافتہ قوم تھے۔ ان کا کلچر سمیری کلچر سے مختلف تھا اور انفرادیت کا حامل تھا۔ مصری قوم میں لیبیا، مغربی ایشیا، سامی، سوڈانی اور توبیائی لوگ بھی شامل تھے، اور یوں ایک مخلوط تہذیب وجود میں آئی جو ثقافتی اعتبار سے بھی توانا روایات کی حامل تھی۔ حکمران فرعون کہلاتے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے۔ عوام سے بےگاڑ لی جاتی اور ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا جاتا۔ عوام حکمرانوں کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کرنے اور ان کے ہوس ملک گیری کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے۔ ہتی آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ 3000 قبل مسیح کے وسط تک اپنے اصل وطن بحیرہ کیپسین میں آباد تھے۔ باوجہ یہ قبائل شام سے ہوتے ہوئے اناتولیا جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے ابتدائی اصول و ضوابط سیکھے اور پھر شاہراہ ترقی پر گامزن ہو کر 1600 قبل مسیح انہوں نے ایشیائے کوچک میں ایک منظم اور طاقتور حکومت قائم کی۔ ہتہ تہذیب سمیری اور مصری تہذیب کے بعد وجود میں آئی، اس لیے ان دو بڑی تہذیبوں سے اس نے بھرپور استفادہ کیا۔ فونیقی دراصل سامی النسل تھے۔ ان کے آباء و اجداد 2800 قبل مسیح کے قریب خلیج فارس کے علاقے میں ساحل شام کے علاقے میں منتقل ہوئے۔ یہاں انہوں نے شہر آباد کیے جو مختلف دستکاریوں کے مراکز تھے۔ تجارت ان کا واحد ذریعہ معاش تھا۔ یہی تجارت ان کی منفرد تہذیب کی بنیاد بنی۔ انہوں نے لسانی اعتبار سے بھی کمال ترقی کی۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کی تمام آوازوں کو 22 حرف تہجی میں لکھنے کا آغاز کیا۔ ان کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپین کے ساحلوں تک رسائی حاصل کی اور رفتہ رفتہ وہاں اپنی 9 آبادیاں قائم کر لیں۔ یونان 1600 قبل مسیح ایک نیم وحشی ملک تھا۔ 2000 قبل مسیح آریان نسل کے جو لوگ یونان میں آئے تھے وہ تہذیب سے اتنے نابلد تھے جتنے مقامی لوگ۔ 8ویں صدی کے وسط میں یونانی قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور ترقی کے آثار نظر آنے لگے۔ سابقہ 4 صدیوں کے دور کے یونانی لوگ مشترکہ تہذیب و تمدن کی بعض مخصوص اور منفرد خصوصیات قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہری ریاست اگرچہ یونان سے قبل سمیری تہذیب میں معرض وجود میں آ چکی تھی، لیکن جتنا انہماک اور شوق یونانیوں نے ظاہر کیا اور شہری ریاستوں کے تصور کو اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا، اتنا جوش و خروش خود سمیری تہذیب میں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ یونانی تہذیب و تمدن کے 2 بنیادی رجحان فلسفہ اور سائنس تھے، جو بعد میں یورپی اقوام کی مادی ترقی کا باعث بنے۔ تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراکز میں سے جنوب مغربی ایران کا علاقہ خاص اہمیت کا حامل تھا۔ خلیج فارس سے ملا ہوا یہ علاقہ قدیم زمانے میں علام کے نام سے مشہور تھا۔ آثار قدیمہ کے دریافتوں سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ سمیری تہذیب کے ابتدائی زمانے سے علام کے مرکزی شہر سوسا میں ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا۔ ظہور اسلام کے وقت ایران ایک طاقتور ملک گردانا جاتا تھا، عسکری حوالے سے بھی اور تہذیبی حوالے سے بھی، اس لیے ایران کو اس عہد کی سپر پاور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مگر ظہور اسلام سے کچھ پہلے جہالت کی جو آندھیاں دنیا میں چل رہی تھیں، ایران بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بہرام نے جو 6 صدی عیسوی میں ایران کا حکمران تھا، اپنی بہن سے ازدواجی تعلق قائم کر رکھے تھے۔ چنانچہ ابن جریر طبری رقم تراز ہیں۔ شاہ بہرام کی کردیہ نامی ایک بہن تھی جو تمام عورتوں سے بڑھ کر نہایت خوبصورت اور کامل ترین تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ ابن جریر طبری ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی بھی آدمی کے گھر میں گھس جاتے تھے اور مال و زن پر قبضہ کر لیتے اور صاحب مکان ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہندوستان بھی عالمی منظرنامے میں ثقافتی اور تہذیبی سطح پر زوال کا شکار تھا۔ ہندوستان میں ہندو مت نے بدھ مت کو اپنے اندر ضم کر لیا اور اپنی جنم بھومی سے بدھ مت کا نام و نشان مٹ گیا۔ بدھ مت پر ہندو مت اس حد تک غالب آ چکا تھا کہ بدھ کے ملک کی صورتحال بھی قابل رشک نہ تھی۔ مغل، ترک اور جاپانی مشرق اور وسط ایشیا میں آباد تھے۔ یہ اقوام اپنی عبوری دور میں سے گزر رہی تھیں۔ ان کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام تھا، نہ کوئی علمی روایت۔ یہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ ہندوستان میں اس وقت اگرچہ ایک سیاسی وحدت نہیں تھا، بلکہ ان گنت سیاسی اکائیوں میں تقسیم تھا۔
تاہم ہندو مت اپنا ایک ثقافتی پس منظر رکھتا تھا۔ اسی ثقافتی توانائی کی بدولت اس نے بدھ مت اور جین مت کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ ہندوستان ذات پات کی حد بندیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ غیر انسانی بنیادوں پر انسانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہمن کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہر ناجائز فعل کو جائز قرار دیا گیا تھا، اور برہمنی سامراج کی گرفت سماج پر اتنی مضبوط تھی کہ برہمنوں کی مرضی کے بغیر حکمران بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جنسی خواہشات اور شہوانی جذبات کو ابھارنے والے عناصر جس قدر ہندوستان کی قدیم تہذیب و تمدن میں تھے، کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے تھے۔ منوشاستر کے مطابق کتے، بلی، مینڈک، کوے، الو اور شودر کو مارنے کا کفارہ قرار دیا گیا۔ برہمنی سامراج میں عورت انتہائی قسم پرسی کے دن بسر کر رہی تھی۔ مرنے والے شوہر کے ساتھ اسے بھی جل کر مرنا ہوتا، یا ساری عمر بیوگی کی زندگی بسر کرتی اور اسے سماج کے طعنوں کا ہدف بننا پڑتا۔ سرزمین ہند غیر انسانی روایات کی آماجگاہ بن چکی تھی۔ جہالت و توہم پرستی نے ذہن انسانی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ناظرین، ہندوستان کا علمی و ثقافتی ماضی کتنا ہی تابناک کیوں نہ رہا ہو، مگر ظہور اسلام کے زمانے میں جب بدھ مت کے مقابلے میں برہمنیت کو عروج ہوا تو اس کے تعصب و تنگ نظری نے اپنے حریفوں کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی سرگرمیوں کو بھی مٹا ڈالا۔ چنانچہ اگر ان کے علمی و حکومی کارنامے کچھ محفوظ ہیں تو صرف غیر ملکی، مثلا چینی، تبتی یا عرب مصنفین کے یہاں ملتے ہیں۔ شروع میں ان کی طب اور حیت کی طرف مسلمانوں نے توجہ کی، مگر جلد ہی انہیں اس کی محدودیت کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ البیرونی نے، جو ہندوؤں کے قدیم علوم کو زندہ رکھنے کے لیے مشہور ہے، جو ہندوؤں کا عظیم کارنامہ ہے، ایک مستقل لکھی اور یہ ثابت کیا کہ علم الحساب میں بھی عرب فائق ہیں۔ رومی سلطنت اپنے زمانے کی دوسری سپر پاور تھی۔ یہ اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، جو بحیرہ روم کے چاروں طرف 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ رومی ایک جاندار اور شاندار تہذیب کے وارث تھے۔ صنعت و حرفت میں بھی رومی اپنی مثال آپ تھے اور صحیح معنوں میں ایک سپر پاور تھے۔ رومی تہذیب یونانی کلچر سے متاثر تھی۔ رومیوں نے مقامی تہذیبوں کے ملاپ سے ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی، مگر اخلاقی اور قومی سطح پر رومی تہذیب بتدریج زوال کا شکار تھی۔ گو جزیرہ نمایاں عرب کو رومی کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے بعد جب ریاست مدینہ کی داغ بیل پڑی اور اسے داخلی اور خارجی استحکام کے بعد جب اس کا سامنا رومی تہذیب سے ہوا تو انجام کار اسلام کو اس پر غلبہ نصیب ہوا۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ تعلیمات انسانی زندگی کے ہر فکری اور عملی پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، جن کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ عمل اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اسلامی تہذیب میں اقوام عالم کی تہذیبوں کی قیادت اور اصلاح کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ کسی بھی قوم کی تہذیب میں پائی جانے والی کوئی بھی خوبی در حقیقت اسلامی تہذیب سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر بی کے نریان لکھتے ہیں، اسلام دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوا جب قدیم تہذیبیں مثلاً بازنطینی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبیں خشک ہو چکی تھیں، اور ہر جگہ لوگ جابر طبقے اور ظالمانہ نظاموں سے نجات کے منتظر تھے، جو کہ قدیم تہذیبوں کی مشترک خصوصی تھی۔ ڈاکٹر آغا افتخار حسن تاریخی جائزہ لیتے ہوئے اسلامی تہذیب کی زرخیزی، انقلاب اور دنیا کی تہذیبوں کی رہنمائی کی خوبیوں پر یوں روشنی ڈالتے ہیں، انسان کی تہذیبی تاریخ میں اسلام کی حیثیت ایک دین فطرت کی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم ذہنی اور معاشرتی انقلاب کی بھی ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت دنیا شدید تہذیبی انحطاط سے دوچار تھی۔ آج کا تہذیب یافتہ یورپ قرون وسطیٰ کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وادی نیل، وادی دجلہ و فرات اور وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہو چکی تھیں۔ یونانی افکار کا یہ سنہری دور بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں یورپ میں مملکت روما تہذیب کی ایک نئی نوید لے کر ابھری تھی، لیکن یہ عظیم مملکت یعنی تہذیب بھی زوال پذیر ہو گئی۔ اس طرح مشرق و مغرب میں تہذیب کا ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو اسلام نے نہایت کامیابی سے پر کیا۔ چنانچہ عصر حاضر کے ایک مغربی دانشور ایس پی ہنٹنگٹن کا کہنا ہے، یورپی ثقافت نے مغرب کے مخصوص حالات اور مفادات کے تحت 11ویں اور 13ویں عیسوی صدی کے دوران اعلیٰ اسلامی اور بازنطینی تہذیبوں سے قابل لحاظ تناسب میں موضوع عناصر اخذ کرتے ہوئے ترقی کا آغاز کیا۔
یورپ کی جہالت و تہذیب سے ناآشنائی ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اور یہ بھی کہ یورپ کی تاریک راہیں اسلامی علم و دانش اور تہذیب و تمدن کے چراغوں سے روشن ہوئی۔ امجد حیات ملک لکھتے ہیں، یورپ کی صدیوں پرانی اخلاقی اور علمی ویرانی کے دور میں اسلام نے ترقی کے ہراول دستے کی قیادت کی۔ عیسائیت نے اپنے آپ کو قیصر روم کے تخت پر تو متمکن کر لیا، لیکن اقوام عالم کی ہدایت اور رہنمائی میں ناکام رہی۔ چوتھی صدی سے 12ویں صدی عیسوی تک یورپ پر چھائی ہوئی ظلمتوں کے پردے دبیز سے دبیز تر ہوتے چلے گئے۔ کلیسا نے وہ تمام راہیں جن سے علم، انسانیت اور تہذیب کا دور شروع ہو سکے مسدود کر دیں، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ اسلام کے بابرکت اثرات عیسائی دنیا میں پہنچ کر محسوس ہونے لگے۔ احمد عبداللہ زرتشت اور ہندو مت کے پیروکاروں نیز تاتاریوں اور منگولوں پر اسلامی تہذیب کے اثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زرتشتوں نے حلقہ اسلام میں اس لیے شمولیت اختیار کی کیونکہ پادری اپنی طاقتور حیثیت سے بلا جواز فائدے اٹھا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اقتدار کی تباہی کے ساتھ ابتری پیدا ہوئی۔ ہندو مت نے اسلام کے سائے عاطفت میں آنے کی وجہ ذات پات کے امتیازات تھے، جو معاشرے کے ایک طبقے کے ساتھ انتہائی بے انصافی کے ذمہ دار تھے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے اپنے عہد کے مسلمانوں کے ترقی یافتہ تمدن اور تعلیم و سائنسی کارناموں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ناظرین، اسلام نے دنیا کو بدلا تو صرف اور صرف سیرت النبی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ سیرت کے لغوی معنی خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن عام طور پر لوگ اس سے مراد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لیتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات تک کے تمام مراحل حیات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے تعلق ہو، سیرت میں شامل ہیں۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کاشانہ نبوت سے غار حرا اور غار ثور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، مکے کی چراگاہوں سے شام کی تجارت گاہوں تک اور خلوت گاہوں سے غزوات کی زرگام گاہوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو سیرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی تھے اور مربی بھی، قاضی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان تھے اور حکمران بھی، سپاہی تھے اور رہنما بھی، باپ اور شوہر تھے۔ لہٰذا اگر آپ داعی ہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا۔ رفاہی خدمات پیش رہے۔ ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت، جس پر عرصے سے یہودی قابض تھے، اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب، جو کہ گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا، وہاں پورا معاشرہ باہم میں شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ سب تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظلم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔
یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر آس بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا؟ اس ظالم نے کہا کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ آس بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدیس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی سے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وقت کے لوگوں نے سختی کے ساتھ آس بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت آس نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادیہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند، دانشور، امین و صادق اور اچھے انسانوں میں جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر اور کاہن اور ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا تھا اور پتھر مار رہا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ آپ کا چچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو، خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزیٰ کو چھوڑ دو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اجڑی لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھتے؟ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت بدبخت، شقی القلب اور ملون تھا، وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے لیے اپنے چہرے مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر کاندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غرض ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھٹھا مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری، ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اوجڑی کو آپ کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ ناظرین، ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھی اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا گیا تھا۔
اس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے ایک طرح کا انقباض کی کیفیت طاری تھی۔ آپ کو یہ تکالیف کئی دن تک جاری رہیں۔ ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی، اور ان صاحب کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھی کے ذریعے جادو کیا ہے، اور کنگھی کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ جواب دیا کہ کنواں ہے بدر زروان کے نام سے، وہاں اس نے جادو کے کلمات پڑھ کر وہاں دفن کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک کنگھا بھی برآمد ہوا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی، اس کا نام لبیت الحمرا تھا۔ اس کا نام لبیت الحمرا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خبیث اور بدذات عورت تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مر جائیں۔ ایک دن لبیت الحمرا نے ایک جادوگر کے پاس جا کر کہا کہ وہ حضور پر ایسا جادو کرے کہ وہ بیمار ہو جائیں اور مر جائیں۔ جادوگر نے لبیت الحمرا کو ایک تعویذ دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چھپا دے۔ لبیت الحمرا نے جادوگر کی بات پر عمل کیا اور تعویذ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا۔ تعویذ کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ کو بخار اور سر درد ہونے لگا، آپ کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اس بات سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کے لیے دعائیں کی، لیکن حضور کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو خواب کے بارے میں بتا دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تعویذ تلاش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کو تلاش کیا اور آخرکار انہوں نے تعویذ کو ایک کنویں میں پایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ تعویذ کو پھینکنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحت بہتر ہو گئی، آپ کو بخار اور سر درد ختم ہو گیا، آپ کو نیند بھی آنے لگی۔ جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ حضور کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے معافی مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کروا دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اسے یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ان کاموں کے لیے قیام وحی ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیے کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اسے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے اس وقت جو وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ نے بکری کا بازو لیا اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت بشر بن برہ بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔
दूसरी तरफ हज़रत बशरा बिन बर्रा आपके अदब व लिहाज के सबब खाना ना थूक पाए, हालांकि आपने फरमाया था कि कोई शख्स ही खाना ना खाए, उसमें जहर मिला हुआ है। ज़ैनब बिन अल हारिस को तलब किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दरियाफ्त फरमाया कि इस खाने में तूने जहर मिला दिया है। उसने अर्ज़ किया, जी मैंने मिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला? फरमाया, मुझे उस हड्डी ने बतला दिया था कि मैं जहर आलूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मेरे बाप, चचा और शौहर कत्ल हो गए, मेरी कौम भी तबाह बर्बाद हो गई। मैंने सोचा अगर आप नबी हुए तो ये जहर आप पर असर नहीं करेगा और आप बच जाएंगे, और अगर बादशाह होंगे तो हमें आपसे निजात मिल जाएगी। आपने उसे कुछ नहीं कहा, जाने दिया। साहबा ने भी अर्ज़ किया कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर आपने दरगुजर से काम लिया। अंबिया की यही शान होती है, और हमारे हुजूर तौफ़ दरगुजर में सबसे बढ़कर थे। जिन साहबा ने गोश्त मुंह में रखकर थूक दिया था, उन पर जहर का असर कम था। आपने उनसे फरमाया कि सर में पचने लगवाएं, यानी फासिद खून निकलवाएं। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ऐसा ही किया। अलबत्ता हज़रत बशर बिन बर्रा जहर के असर से वफ़ात पा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद 3 बरस तक हयात रहे, लेकिन उस जहर का असर महसूस फरमाते रहे, यहाँ तक कि मर्ज़ वफ़ात में उसका असर कुछ ज़्यादा ही महसूस फरमाया। एक रोज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ऐ आयशा, मैंने खैबर में जो खाना खा लिया आज तक महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा ऐसी थी कि आपने कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, और ना ही किसी ज़ाती वजह से किसी को सज़ा दी या किसी से अदावत रखी। आपने दुनिया को उसवा हसना का ऐसा नमूना दिया जो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए काबिल अमल मिसाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुसलमानों को सीरतुन नबी की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।